حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیت فسلم علیہ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر اس کے 6 حق ہیں. اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 6 حق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وہ تجھے ملے اور اس فسلم علیہ اس کو سلام کہے اور جب وہ تجھے کوئی دعوت دے اس کو قبول کر لے. آج کشمیر میں رہنے والے بچے خواتین بوڑھے نوجوان رو رو کر التجا کر رہے ہیں, مجھے اور آپ کو یہ صدا دے رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں آؤ مسلمانوں ہم تمہارے بھائی ہیں, ہم پاکستانی ہیں تمہارے بھائی ہیں. یہ ان کی دعوت شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم نے وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْ کہ جب وہ تجھے مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لے. آج سبھی مسلمانوں نے یہ سمجھا ہے کوئی کھانے کی دعوت دے ولیمے کی دعوت دے ہم سب بڑے خوش ہو کے قبول کرتے ہیں, بھائی بڑا اچھا دوست ہے ہمارا اس نے ہمیں دعوت دی ہے ہم اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں سے لاہور بھی پہنچ جائیں گے, اسلام آباد میں بھی پہنچ جائیں گے, حتیٰ کہ کراچی تک پہنچ جائیں گے. اور کسی کا چارہ یہاں سے باہر چلتا ہوگا باہر کی ممالک تک رسائی حاصل کرے گا, وہاں پہنچے گا کہ میرے بڑے عزیز دوست نے مجھے دعوت دی ہے میں اس کی دعوت کو قبول کرنے جا رہا ہوں. جی ہاں میرے بھائیوں یہی وہ حدیث ہے, اس کا وہی حصہ ہے, وہی اعراب ہے, وہی چیز ہے. فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ یہ مسلمان کا میرے اور آپ کے اوپر سبھی کے اوپر حق ہے جب وہ مجھے اور آپ کو دعوت دے ہم اس کی دعوت کو قبول کریں. جہاں ہم کھانوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں رشتہ داروں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہاں اسلام کی بنیاد پر جو دعوت دی جاتی اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. اور کشمیر میں 7 سے زیادہ عرصے کے اندر روزانہ بہنیں بیٹیاں بھائی دوست بزرگ روزانہ دعوت دیتے ہیں مسلمانوں ہماری نصرت کے لیے کچھ کرو, نکلو اپنے گھروں سے. لیکن آج تک دیکھیے اتنے عرصے میں ایمانداری سے اپنے دلوں میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے. بس صرف 5 فروری کے جھنڈے لہرائے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی کو وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ دوسری بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے, جب وہ تجھ سے مدد مانگے اس کی مدد کر. کب ہم نے دوسرے مسلمانوں کے کام آنا ہے؟ یہ ہتھیار یہ ایٹم یہ فوجیں یہ قوم کس زمانے میں ہم نے استعمال کرنی ہے؟ کسی فنکشن میں کون سے ایٹم کو ہم نے چلانا ہے؟ مسلمانوں کی نصرت کے لیے اگر مسلمان نہیں نکلے گا کافر نکلیں گے. کیا سمجھتے ہیں امریکہ انصاف کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں یہ انڈیا جناب دنیا کا بدترین جناب ہندو مسلمانوں کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں. تقریباً جو چند دن پہلے کی رپورٹ تھی اس وقت 1.5 سال میں تقریباً جو عرصہ گزرا ہے 7,000 سے زیادہ نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور 8-10 ہزار خواتین کے جناب زنا کیا گیا ہے. ابھی بھی ہم مسلمان بڑے شرمیلے ہیں, بڑے ڈرتے ہیں, بڑے چپتے ہیں, امن پسند ہیں. پوری دنیا نے مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے اور ہر صف میں وہ ذلیل کرتے ہیں, لیکن ہم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. خیر ہے امریکہ کا صدر فلاں چلا گیا, فلاں ہمارا دوست ہے, وہ آئے گا, وہ ہمیں سپورٹ کرے گا, ہماری تنظیم آگے آ جائے گی, وہ مجھے صدر بنا دے گا, وہ مجھے وزیر اعظم بنا جائے گا. 74 سالوں میں ہم نے یہی سیکھا ہے, یہی حاصل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مجھے آپ کو یہ درس دیتی رہی 313 بھی ہو دنیا کے سامنے اتار دو, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے, دنیا کا بہترین اسلحہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم ڈرتے ہیں نہیں بھائی کسی کو ناراض نہیں کرنا. اتفاق میں برکت ہے, یہ برکت ہے جناب کشمیر کے جہاں دریا بہتے ہیں پانی کے وہاں خون کی ندیاں بھی چل رہی ہیں. یہ ہم اتفاق چاہتے ہیں جہاں بربریت کا یہ انتہا درجہ جناب وہاں پر پہنچا ہے. کسی کی ماں محفوظ نہیں, کسی کی بہن محفوظ نہیں, کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں. اور ہم یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم سارے مولوی ہو غیر مولوی ہو جناب سبھی ایک دن کے لیے مسلمان ہیں. نعرے پر نعرہ ہے, لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی. یہ حالت ہے میری اور آپ کی. ہاں اگر ہمیں حکومت اجازت نہیں دیتی ہم نہیں جا سکتے, پھر ان کو ہاتھ بھی نہیں لیتے. کیا دعا کرنے کے لیے بھی ہم پر پابندی ہے؟
تنہائیوں میں بیٹھ کر کب ہم نے کسی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تو اپنی غیبی مدد نازل فرما، اللہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم مجبور ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، کیا اللہ کی طرف سے مدد نہیں اتر سکتی؟ چوتھے نمبر پر فرمایا جب کسی مسلمان کو چھینک آ جائے اس کا جواب دیا جائے، جس کو آئے وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور آگے سے پھر وہ جواب لٹائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیا کرے، عیادت کیا کرے۔ آج ہم روحانی طور پر سبھی بیمار ہیں، یقین جانیے سبھی بیمار ہیں۔ صحت تو ہمیں لگتی ہے ہماری بڑی ٹھیک ہے، وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے سمجھ لو اس کا گھر آل عیال سبھی کچھ برباد ہو جانے سے وہ زیادہ نقصان ہوا ہے۔ آج ہم سبھی اپنے ہر لحاظ سے روحانی طور پر بیمار ہیں، لاچار ہیں، کوئی کسی کی عیادت نہیں کرتا، کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں، کوئی کسی کو کہتا نہیں۔ اور دنیاوی بازار بیماری کی بھی عیادت کیا کرو، بیمار پرسی کیا کرو، لیکن روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیا کرو۔ جہاں شرک ہوتا ہو روکا کرو، یہ میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں میں نے جنت میں جانا، اللہ کی قسم مجھے اپنے عزیزوں کا بھی سوچنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے بھائیوں کا سوچنا چاہیے۔ محلے داری میں بڑا اچھا ہوں، آپ بڑے اچھے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، تم شرک کرتے ہو کرتے رہو، مجھے کیا لگے بس محلے داری میں اچھا ہونا ہے۔ اچھا تو تب میں اور آپ ہوں گے جب وہ میرا اور آپ کا بھائی، محلے دار، رشتہ دار، عزیز جناب ہمارے پڑوس میں رہنے والا بھی شرک سے بچے گا۔ جہاں ہم اپنے لیے جنت کو پسند کرتے ہیں وہاں ان کے لیے بھی پسند کریں۔ جہاں ہم جناب اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہاں ان کی جسمانی اور روحانی صحت کا خیال رکھیں۔ جہاں میں اور آپ اپنی روحانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہاں وہ اگر جسمانی طور پر بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، روحانی طور پر بھی بیماروں تب بھی ان کی جا کر عیادت کیا کرو۔ اور آخری حدیث فرمایا جب مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 حق دوسرے مسلمان کے تو آپس میں رہنے والے محلے میں تعلق میں ایک معاشرے میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے پر حقوق ہے، اور ہر حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حق ہوتا ہی وہ ہے جس کے بارے میں سوال ہو، جس کے بارے میں سوال نہ ہو وہ حق نہیں ہوتا۔ اللہ کا حق یہ ہے بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا حق ہے، بندے پر اوپر بندے کا میرے لیے یہ حق ہے وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، میں اس کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ یہ ایسے ہی سوال ہونے والی چیزیں پوچھے جانے والی ہے۔ تو جنازوں میں جب شامل ہو خدا را اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ یقین جانیے ہم مسلمان بنوٹی چیزوں پر آ گئے ہیں، کسی فوتی میں اگر چلے بھی جاتے ہیں وہاں اتنا پروٹوکول مانگتے ہیں، وہاں اتنی جناب تعزیت کو بھی ہم نے گناہ بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شامل ہونے والے شخص کو 1 قرات کا اجر ملتا ہے۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، دکھلاوے کے لیے نہ پڑھے، منہ رکھنے کے لیے نہ پڑھے، رشتہ داری دوستی برقرار رکھنے کے لیے نہ پڑھے جنازہ۔ جب بھی کسی کے جنازے میں شامل ہو جاؤ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے شامل ہوا کریں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جس کی جناب فوتگی ہو جاتی ہے یقین جانیے دیکھا جاتا ہے پریشانی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پہلے ہی پریشان ہے، ہم سبھی اپنا منہ دکھانے کے لیے اس کو اور جفیاں لگا رہے ہیں اور اس کے گلے لگ رہے ہیں، اس کو اور انہیں رلا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب جنازے میں شامل ہو گئے ہیں اللہ 1 قرات کا اجر دے گا۔ 1 قرات روز پہاڑ کے برابر ہے، اس اجر کو ضائع نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی رکھو، کسی کو دو اللہ کی رضا کے لیے دو، کسی سے کوئی چیز روکتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے روکو۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر 5 فروری کا دن ضرور منائیے، دنیا کو بتلائیے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کریے اللہ کرے ایسا مسلمان لیڈر آئے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی نصرت کا سبب بن جائے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا خاتمہ بالایمان